कुछ अरसे में इंतहा की पोलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने में आई। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस चीफ जस्टिस की जरूरत थी एक ऐसी शख्सियत की थी कि वो निस्बतन कम मुतनाज़े हो और जो हीलर हो और जो टीम बिल्डर हो। रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के निकाले जाने का बदला लिया जा रहा है सारी अदलिया के साथ। भाई जिन्होंने निकाला था वो तो खुद जा चुके हैं। 20 और 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से ये 2 दिन हैं। ये वो हमला था जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा हमला समझा जाएगा। अदलिया को मलियामेट करने की कोशिश हुई है। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से, जिस पे बॉन्डेड तरीके से करवाई गई, नंबर्स इनके पूरे किए गए, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। जिस तरीके से लोगों को धौंस धांधली और जबर के जरिए खानदानों के खानदान जो है उन पे प्रेशर डाला गया पाकिस्तान की अवाम के साथ, कब तक ये फ्रॉड चलता। वेलकम बैक एवरीबडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। आप भी वेलकम बैक कहने लगे। जी वेलकम बैक मैं कहने लगा था क्योंकि उमर अयूब साहब को सुन के ना मुझे थोड़ा सा हुआ कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर हमें कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रहा है। बनता है अभी। हाँ, टूट फूट की बहुत सी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन दीगर तमाम तर मामलात भी हैं। चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं, ही इज़ गोइंग टू बी परफॉर्मिंग रियली सून। सो आप कल हम ये भी डिस्कस कर रहे थे ना कि चीफ जस्टिस शायद मानेंगे उदा या नहीं मानेंगे, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उन्होंने सबसे मुबारकबादें भी वसूल की। इवन काजी साहब वहाँ पे जाके मिले, फिर दूसरी दफ़ा भी उन्होंने मुलाकात की। इसी तमाम तर इशू के ऊपर हम बात करेंगे आज, क्योंकि नून लीग का मौक़िफ़ नहीं आया था तो हमने कहा कि नून लीग के रहनुमा को बुलाया जाए। हमारे साथ नौजवान रहनुमा मौजूद हैं नून लीग के, राजा उसामा इशफाक सरवर साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजा साहब 26वीं आईनी तरमीम, मैं सवाल नहीं करूँगा बल्कि उमर अयूब साहब ने आपसे सवाल किए हैं कि ये दांधली के ज़ोर पे हुआ, दोस्त के ज़ोर पे हुआ, लोगों को उठाया, उसके बाद ये जो है आईनी तरमीम पास हुई। इसके ऊपर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम आपने किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से लाई? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों का बड़ा मैं मशकूर हूँ, आप लोगों ने मुझे दावत दी। मेरा ख्याल है जी अब हम उस स्टेज में आ चुके हैं, उस टेक्नोलॉजी के लेवल पे आ चुके हैं, कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। और बेस्ट बात ये है कि आपको पता है ये प्रोसीजर जो चला ये तकरीबन 12 घंटे लग गए हमें करते करते। लेटर्स प्रिंट हो रहे थे, सेनेट से आना था, फिर नेशनल असेंबली में पेश होना था। तो मैं उनमें से 3 लोगों के साथ बैठा रहा जिनको ये कहते हैं वो इनके थे। ये अगर प्रूफ कर दे उनमें से एक भी इनकी वजह से इलेक्शन जीता हो, जिसको ये क्लेम करते हैं सबसे ज़्यादा केपी के यंग गाय, वो इज़ अ वेरी यंग बॉय, उससे मैं बड़ी देर बैठा रहा। उसके मुकाबले में इनका एक नवाब फैमिली का लड़का खड़ा हुआ था जिसको उस लड़के ने इलेक्शन हराया आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, पीटीआई के कैंडिडेट को जिसको पीटीआई की सपोर्ट थी। इसका भाई शहीद हुआ हुआ था, रेहान ज़ेब जी, इसका भाई शहीद हुआ हुआ था। उसकी वजह से इसकी सिंपथी बहुत थी लोगों की, बाजोड़ की। सारे लोगों ने, ट्राइबल एरिया ने इसको सपोर्ट किया, बाजोड़ के लोगों ने, फैमिलीज़ ने, क्योंकि मेरे अपने काफ़ी मुलाजिम बाजोड़ के हैं, तो उन्होंने कहा जी इसको सिंपथी की वजह से बहुत वोट मिला और ये इसकी वजह से इलेक्शन जीता। और दूसरी बात, अगर ये बात करते हैं उमर अयूब साहब, इन्हीं के चीफ विप हमारे आके लाउंज में बैठे रहे, वो जो कैंडिडेट्स हमें वोट कर रहे थे उनसे बात करके गए, और जो उनकी गुफ्तगू थी मैं चाहूँगा उमर अयूब साहब वो भी लोगों को बताएं कि वो किस अल्फाज में अपनी पार्टी को याद कर रहे थे और वो क्या कह रहे थे। वो बदज़हन इस वजह से हो चुके हैं, वो तंग आ चुके हैं कि हम 13 साल से अपोजिशन कर रहे हैं। आज 8 महीने हो गए। केपी हुकूमत का एक प्रोजेक्ट प्लीज़ मुझे बता दें जो उन्हें डिलीवर किया। आज उनके अपने डिप्टी स्पीकर साहब उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके अपने वज़ीर उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके अपने पार्टी के लोग बता रहे हैं क्या हो रहा है, हमें ज़रूरत नहीं बताने की। और जहाँ तक उमर अयूब साहब का ताल्लुक़ है, हमारे तो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर भी हैं हमारे, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनने पिक्चर्स लहराई कि मैंने देख लिया, इंटेलिजेंस अदारों के वर्दी में लोग आगे। स्टॉप ब्लेमिंग पीपल ऑफ योर मिस्टेक्स, प्लीज़ ग्रो अप, सियासत मैच्योरली करें। आपने अभी तक वो हमें प्रूफ नहीं करके दिया। आपने कहा इंटेलिजेंस अदारों के लोग थे, हमने आपको चैलेंज किया था प्लीज़ आप हमें दिखाएंगे और हम आपको प्रूफ करेंगे। अभी तक ये वो भी नहीं हमें प्रूफ कर सके। अच्छा उसामा, जो अपॉइंटमेंट हुई है जस्टिस याहिया अफरीदी की, पार्लिमानी कमेटी की मेजॉरिटी जो है उसको उनको सपोर्ट किया, और ऑब्वियसली आपकी जमात की मेजॉरिटी बनती है वो, तो किन ग्राउंड्स पे किया गया ये?
یہ کمیٹی بنی تھی کیونکہ جو تینوں ممبران ہیں نا جو جن کو نامزد کیا گیا تھا ان کی پورٹ فولیوز بہت ہی امیزنگ ہے تینوں کی، بلکہ یہ آپ کی جماعت ہی کہہ رہی ہے، تو اگر وہ ملتی جلتی ہیں تو پھر کسی ایک کا نام چوز کرنا اوبویسلی کچھ گراؤنڈز تو یہ دیکھیے جی اس میں تو نہیں تھا یہ اس کے لیے ایک کمیٹی اسپیشلی تشکیل دی گئی تھی جس میں عمر ایوب صاحب وغیرہ کی طرف سے بھی لوگ ہیں، ہماری طرف سے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہیں، اور کچھ سویلینز بھی ہیں، سینئر بیوروکریٹس بھی ہیں. یہ دیکھیں اسی لیے یہ پروسیجر شروع کیا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر ہمارے بھائی نے آنا ہے تو میں اپنے تعلقات ان سے ٹھیک کر لوں، ایٹ لیسٹ سب کو یہ پتا ہو کہ یہ اوپن اینڈ فیئر فیصلہ ہے. کیونکہ آپ کی جوڈیشری سسٹم پہ اس ٹائم جتنے کوسچن تھے میرا خیال ہے کسی ادارے پہ نہیں تھے. لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ تمام ججز آپ کی طرف دیکھیں گے، گورنمنٹ کی طرف دیکھیں گے، جو بھی گورنمنٹ ہوگی حکومت ناراض ہم اپنے فیصلوں میں گورنمنٹ کے حق میں فیصلے دیں تاکہ کل کوئی ایسا مسئلہ آئے تو پارلیمانی کمیٹی ہمیں سلیکٹ کرے. نہیں مگر اس میں جوڈیشری کے بھی تو لوگ ہوں گے، اس میں ہمارے لوگ بھی ہوں گے، اس میں بیوروکریسی بھی ہوگی، سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوں گے، تو سارے کی میجورٹی سے فیصلہ ہوگا اور وہ خالی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. وہی اسامہ جس کی بات کریں نا وہ تو آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں، چیف جسٹس کے لیے تو میرے خیال ہے گورنمنٹ کی میجورٹی ہوگی. اسامہ نہیں میجورٹی ہوگی مگر میجورٹی تب ہی ہوگی نا جی جس ٹائم ہم لوگوں کے فیصلے قبول کیے جائیں گے. دیکھیں آپ کا سپریم پاور از دا اسمبلی، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، پارلیمنٹ، ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ ہر دن اٹھتے تھے کوئی بھی ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اس پہ سو موٹو ہو جاتا تھا. مجھے آج تک نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، جوڈیشری جسٹیفائی نہیں کر سکی انہوں نے کیوں ڈسکوالیفائی کیا. بینظیر صاحبہ کا کیس ہو، بھٹو صاحب کا کیس ہو، یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، یو کین ناٹ جسٹیفائی دس، یو کین ناٹ ٹیل دا سٹنگ پرائم منسٹر گو ہوم، دس از نو وے. آج تک میں نے تو نہیں سنا یا آپ نے نہیں سنا کسی جج کو کسی نے کہا آپ گھر چلے جائیں. کسی اور ادارے کے چیف کو تو کسی نے نہیں کہا. ان کو ججز ضرور کہتے رہے، ججز کے اوپر کوئی چیک کرنے والا نہیں رہا. آج پرابلم اس لیے کریٹ ہو رہا ہے کہ ججز کو جب کہا جا رہا ہے کہ یو ول بی اکاؤنٹیبل، تو میرا خیال ہے اگر آپ صحیح کام کریں آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا اگر بات کی جائے، اب ٹھیک ہے آئینی ترمیم آ چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہر پارلیمانی کمیٹی کا بھی وہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن جس جوڈیشل کمیشن کی آپ بات کریں وہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن ایجیٹیشن کی بھی بات ہو رہی ہے. ہم نے علی امین گنڈاپور کو سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجیٹیٹ کریں گے اگر انہوں نے سینئر ترین جج کو نہ لگایا تو. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جس ٹائم یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی، ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جی اس کو 1 مہینہ ڈیلے کیا جائے. ہم نے کوئی ریئیکشن نہیں دی، ہم نے کہا بالکل 1 مہینہ ڈیلے کریں. ان ساری جماعتوں کو بٹھا کے یہ کنونس کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ ترمیم ہم سارے اکٹھے کریں گے یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا میسج جائے گا. میرے خیال سے آپ بھی اگری کرتے ہیں، سارے اگری کرتے ہیں. دے آل اگریڈ، دے ہیڈ نتھنگ اگینسٹ اٹ. مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ہاں کیسے بولیں، کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہماری ساری شکیں مانی گئی جو ہم نے باتیں کہی اس میں ایڈ کی گئی ہیں. مگر نہ کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ اب ہر چیز میں نہ کہہ دیتے ہیں. آپ کو میاں صاحب منع کر دیں آپ کس کو ہاں کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے نا انکار کی وجہ پرسن اسپیسیفک ہے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اگر کیا گیا تو وہ بھی غلط ہے. لیڈر کی بات انہوں نے دیکھیں پھر آپ پارٹی چیئرمین نہیں بنانا چاہیے تھا آپ کو کسی اور کو. پھر آپ کو کہنا چاہیے پارٹی چیئرمین میں ہی ہوں اندر ابھی بھی. پھر آپ ان کو آپ نے ڈمی رکھا ہوا. اس کا مطلب ہے آپ کو جب تک فلیکسیبل نہیں ہوں گی جی تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. مجھے آپ بتائیں نا، آپ کے سامنے انہیں پریس کانفرنس کی کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ہماری ہر چیز مانی گئی ہے مگر ہم پھر بھی ووٹ نہیں کریں گے. مطلب آپ مجھے جسٹیفائی کر دیں آپ نے پھر کیوں نہیں ووٹ کیا. لیکن ان کے اعتراضات تھے نا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. نہیں، اس پریس کانفرنس میں ان نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اس پریس کانفرنس میں جس دن یہ کھڑے ہو کے ان نے بات کی اس میں ان نے کوئی ایسی بات نہیں کی. ہاں اگر ان کو کوئی یحییٰ صاحب سے پرسنل پرابلم ہے دیٹس اے ڈفرینٹ کیس. ٹھیک ہے چلیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخ کیسے یاد رکھے گی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو؟ تاریخ کو بہت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ نے جتنے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بہت بڑی، میرا خیال ہے اس کو نہ حسنین صاحب نہ میرے جیسے لوگ سوچ بھی سکتے تھے ہاتھ ڈالنے کا. ان نے اس کو ہاتھ ڈالا. ان نے پرانے کیسز کھولے، لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا. میرا خیال ہے تاریخ کو ان کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا چاہیے. لیکن ابھی تک فار ایگزامپل ان کے جو سب سے بڑا کیس اگر ایک بات کر لیں مخصوص نشستوں والا، اکثریتی فیصلہ جو بھی عمل درآمد تو نہیں ہوا. ہونا چاہیے. ہم تو اگری کرتے ہیں اس چیز سے بھی، ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اگر لیٹ سپوز بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی،
تو اسامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب واپس عدالت جائیں گے, اس کو چیلنج کریں گے, ٹھیک ہے, یا تو وہ سپریم کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ ان کو آئینی بینچ کی طرف بھیج دے گا. یہ بل آپ کو ٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیٹ سپوز آئینی بینچ اس کو اوپر نیچے کر دے, قلعدم کرا دے دے, ماضی میں اس طرح ہوا ہے؟ ہمارا کام تھا ایز اے پارلیمنٹیرین ٹو سپورٹ سم تھنگ وچ از گڈ, ہم نے اس کو سپورٹ کیا. آگے یہ اگر وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں, یہ آئینی بینچ کا فیصلہ ہے, ہم اس کا بھی احترام کریں گے. یہ ہمارا کام ہے کہ جو چیز آنریبل کورٹ کا ہے یا آنریبل اسمبلی کا ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, اینڈ ایز پاکستانی ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, وکلا کی بڑی شکایات تھیں جب یہ فیصلہ آیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام جو ہے وہ ہو چکا ہے فائنلائز, تو they were having some issues with that. تو وہ ملک گیر تحریک چلانے کی بات کر رہے تھے, لیکن اب جب ریئیکشن سامنے آ چکا ہے بلکہ جسٹس یحییٰ کا کہ he is going to have it, تو آپ کو لگتا ہے کہ وکلا اب تحریک نہیں کر پائیں گے یا کامیاب نہیں ہوں گے, یا وہ تحریک دب گئی؟ دیکھیں, اگر وہ سمجھتے ہیں ہماری تحریک ٹھیک ہے تو ان کو ضرور کرنی چاہیے. اچھا, مگر اگر ان کو کوئی ریزن نہیں سمجھ آ رہی اور تب بھی تحریک کرنا چاہتے ہیں, نا کہ سینیورٹی, وہ تو جسٹس منصور کے حق میں بات کریں. سینیورٹی تب تک تھی جب تک ایک اسمبلی نے لا نہیں پاس کیا تھا. ٹھیک ہے, ہم نے ایک امینڈمنٹ کر دی لا میں, آپ کوئی نہیں ہوتے اس پہ جسٹیفائی کرنے والے. اگر آپ کو پرابلم ہے آپ سپریم کورٹ چلے, حسنین صاحب نے کہا آپ سپریم کورٹ چلے جائیں, ادھر ججز بیٹھے ہیں, بینچ بیٹھا ہے, وہ فیصلہ کرے گا اس پہ. آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے, انہی سے آپ کو میرے خیال ہے ان کو زیادہ پرابلم تھا, اب نہیں ہے, پورا بینچ ہے, آپ جائیں ان سے فیصلہ لیں. ٹھیک ہے. اچھا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اب سوشل میڈیا کے پریشر پہ آ کے کوئی بھی تحریک نہیں چلائیں گے, لیکن غصے کا بھی اظہار کریں گے, اپنی فرسٹریشن بھی نکالیں گے. تو وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ تحریک انصاف کے حوالے سے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا ڈومینیٹڈ جماعت ہے. یہ تو آپ مانیے کہ سوشل میڈیا سے کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں, وہیں سے ان کی کیمپین کا آغاز ہوتا ہے, وہیں سے ان کو زیادہ فالوور ملتے ہیں, لیکن اب وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پہ فیصلے نہیں کریں گے. دیکھیے, سوشل میڈیا میں ڈومیننس ان کی ضرور ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, اویئرنیس آتی ہے لوگوں کو زیادہ. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے جو اپنے ورکرز ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں جی, روز احتجاج, کوئی ریزن ہو نہ ہو تو احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. مطلب کہ جو ان نے آخری کال دی احتجاج کی, دیٹ واز, مطلب آپ کے کتنے ڈفرینٹ ملکوں کے صدر, وزیر اعظم ادھر تھے, ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے, مطلب اس میں کیا کیا ہوا, ان نے کبھی اس پہ بات نہیں کی, ہر چیز پہ کال دے دیتے. ان سے کہیں کہ آپ ضرور ایک پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے, آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, ہمیں بتائیں پچھلے 13 یا 12 سال میں کے پی میں آپ نے کیا کیا. لوگ ایک ٹاک شو کر لیں, مجھے بلا لیں, کسی اور بھائی کو میرے بلا لیں, ایک میں اپنے کاغذ لے کے آؤں گا پنجاب کے بھی, کر لیتے ہم ایک فیڈرل کے بھی, ان سے بھی کہیں گے کہ آپ اپنے جو پروجیکٹس آپ نے کیے ہیں اور جن پہ آپ پہ اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی لے کے آئیں. اسامہ بھائی وہ جا نہیں رہے نا, وہ تو اس وقت بیانیے پہ ہیں, بیانیہ ان کا بک رہا ہے. اچھی بات ہے اگر بک رہا ہے, ان کو لگتا ہے کہ اسی طرح ملک کا زمانے میں آپ کا بھی بکتا تھا ووٹ کو عزت دو والا. سر بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دے یا نہ دے, دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری نا. لیکن پارلیمنٹ والے ووٹ کی تو تھوڑی تعریف الگ ہو گئی ہے نا, اب اس کی عزت تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تحریک انصاف کے مطابق. تحریک انصاف آپ لوگوں نے اپنا ہی بیانیہ دیکھیں جی, تحریک انصاف کے کسی کینڈیڈیٹ نے اس میں ہمیں ووٹ دیا, ایک کینڈیڈیٹ کا نام لے دیں جو تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ. منحرف اراکین نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی جس کے پاس تحریک انصاف کا جھنڈا تھا. اچھا, they were all آزاد, کسی نے تحریک انصاف کا فارم بھی جمع کرایا, لیکن ان کو نے اس سنی جماعت کا فارم ایون جمع کرایا. ایگزیکٹلی, سنی جماعت کے ساتھ ان کا کولیشن تھا جی, ان نے سنی جماعت کا بھی کوئی فارم جمع کرایا کسی ایک بندے نے, ان میں سے ایک بندے نے بھی. میں آپ کو ایک ایڈوائس کروں گا دونوں کو کہ آپ ان میں سے کسی ایک بندے کو بھی بلائیں اپنے پاس, ٹھیک ہے, اور ان سے گفتگو ضرور کریں. ان سے اصل میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی آ نہیں رہا. آپ ان میں سے ضرور گفتگو کریں. میں نے آپ کو بتایا جی 3 گھنٹے میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں, 3 گھنٹے. دس از آل اے میتھ. وہ اپنے موبائل فونز یوز کرتے ہیں, میرے سامنے بیٹھے ہیں, کوئی کیا کھا رہا ہے, کوئی کیا پی رہا ہے. پریشر ہوتا ہے تو نظر آتا ہے حسنین صاحب, ہم نے بھی پریشر فیس کیے ہیں. وہ ہمارے پاس اس طرح اوپنلی نہ بیٹھے ہوتے. میں نے کیوں کہا, میں ان کے ساتھ تھا اس لیے مجھے پتا ہے. مجھے بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ حضرات ہیں, کیونکہ میں they were not so famous. تو میں اس نیشنل اسمبلی میں ان کو ملا تو I recognize them that. چلیں ٹھیک ہے. بشرا بی بی آج باہر آتی نظر آ رہی ہیں, بشرا بی بی آپ کو جو اللہ کو بہتر منظور ہو. عورت ذات ہے, اللہ ان کے لیے رہائی کا حکم آ گیا نا.
हाँ बेहतर होगा। जजेस मौजूद नहीं है, रूपकार जारी नहीं हो पा रही है, लेकिन कल ही उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। कोई इंसिडेंट नहीं होता कि सारे जज गायब हो जाते हैं एक ही वक्त पे? हाँ सर ये अब जुडिशरी का मुझे शाहरुख अर्जुमन साहब भी नहीं है और अच्छा, आखिर में मैं आपसे भी नहीं पूछना चाहूँगा, 2 मिनट हमारे पास मौजूद हैं क्योंकि आप मरी के नुमाइंदे हैं, एक बड़ा हैवी वेट आपका हल्का है, तो उसके हवाले से मुझे बताइएगा, सर्दियाँ भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं मरी में भी, इस पूरे हल्के में कोटा कोटी सतिया की बात की जाए, क्या कोई प्रोजेक्ट्स आप ला रहे हैं मरी के हवाले से? जी मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोशिश है कि हमारा 24 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है जी, कोटा कश्मीर रोड रावलपिंडी। अच्छा, उस पर मैं काम जल्द से जल्द शुरू कराऊँ। फंडिंग के लिए पैसे अप्रूवल भेजी हुई है जी, अल्लाह करे अप्रूव हो जाए। उसके बाद हमारी मरी की 8 UCMCs जिनको कहते हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री में पहली बार होने लगा मरी की 15 करोड़ रुपया हर यूसी को मिल रहा है। इसी तरह कोशिश करूँ बाकी हमारी यूसीज हैं उनका भी हो। ADP में मेरी कोटली सत्तियाँ की 6 अरब रुपए की स्कीमें लग रही हैं। इसी तरह कलर की 2 अरब रुपए की हैं, कोटा की 1 अरब रुपए की है। इंशाल्लाह बेहतरी है। विश यू गुड लक। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और ये ट्रेन कब तक बन रही है, हाँ या ना? जल्द इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया उसामा सरवर साहब आपका मैं ज्वाइन करने। गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट। उसामा हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, बट यू गाइज हैव टू स्टे विद अस।